بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ شان علم، چھٹی سحری شان علم، اور سحر میں جو ہمارا شان علم کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں پاکستان کی مختلف درسگاہوں سے آتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ٹیم اے میں این ای ڈی یونیورسٹی کے حسنین علی مراد صاحب، سندھ مدرسۃ الاسلام کے ارقم جمالی صاحب۔ ٹیم بی میں ہمارے ساتھ ہیں آئی سی اے پی یونیورسٹی کے محمد رضوان اور یمنا رشید صاحبہ۔ ٹیم سی سے ہیں کومل حسن کراچی یونیورسٹی صاحب کا تعلق، اور آمنہ طارق این ای ڈی یونیورسٹی سے۔ ذرا ہمارے پارٹیسپنٹس کی حوصلہ افزائی کر دیں جی ایک دفعہ۔ پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ، اگر تھوڑا سا ممکن ہے تو میری ذرا سی آواز بڑھا دیجیے گا۔ پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ، بزر چیک کر لیجیے پہلے۔ صحیح جواب 10 نمبرز، غلط جواب -10 نمبر۔ صحیح جواب پر ڈھیر ساری تالیاں ایسے، تھینک یو۔ اور غلط جواب پر آڈینس ٹرین ہے بھائی، کیا بات ہے، آپ لوگ چھا گئے آپ لوگ۔ اور جب بزر بج جائے گا میں خاموش ہو جاؤں گا، اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہوگا۔ بزر بجانے کے بعد ایک لمحہ توقف کیجیے گا تاکہ اگر دو لوگوں نے بالکل آس پاس بزر بجا دیا ہو تو ہم بتا دیں سب مشورہ کر کے کوئکلی کہ کس نے پہلے بزر بجائے، تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ چھٹی سحری کے شان علم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ لوگوں کی تالیوں کے بعد۔ زبردست۔ کون ونر ہوگا؟ جو بھی ونر ہوگا کوالیفائی کر جائے گا فائنل راؤنڈ کے لیے، سیمی فائنل کے لیے۔ فائنل کے ونر کے لیے ہے جے ڈاٹ کی جانب سے ایک کار کا تحفہ۔ بجا سکتے ہیں، وسیع تالیاں بجا سکتے ہیں۔ پہلا سوال بزرز کی جانب ہاتھ، مائک سب کے آن ہے آئی ہوپ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے سپیکر کون ہے جی آج کل؟ ایاز صادق۔ ایاز صادق، بالکل ٹھیک۔ تھوڑی سی آپ لوگوں سے میرا خیال ہے غلطی ہو گئی، پہلے ہاتھ ان کا پڑا تھا بزر کی جانب، لیکن وہ پڑا نہیں ہاتھ، یا کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا بزر بجا کے 1 سیکنڈ رک جائیے گا، ٹھیک ہے، فوراً میں جواب دیجیے گا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق، پاکستان کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر، اب ہاتھ بزر سے ایسے ہٹ گیا، نہیں بھائی اس سوال سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کون ہے یہ بتائیں۔ ہنٹ دیتا ہوں، آپشنز دیتا ہوں، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں بتانا، اور آپ لوگوں نے آڈینس کی طرف نہیں دیکھنا، دونوں پر پابندی ہے اس وقت، ٹھیک ہے جی۔ ڈپٹی اسپیکر پاکستان کی قومی اسمبلی کے فیصل کریم کنڈی ہیں، یا مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں، یا پھر محمد میاں سومرو ہیں؟ جی جی محمد میاں سومرو۔ لے مجھے پتا تھا اس نے یہی بولنا ہے، عقل مند نے۔ ارے بھائی وہ تو سینٹ کے ہیڈ تھے، سینٹ کے کبھی بھی، ہاں ایگزیکٹلی، وہ تو نیشنل اسمبلی کے ادھر تو کبھی بھی نہیں آئے نیچے۔ فیصل کریم کنڈی تو پھر ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں پچھلے دور میں، تو اس سے ان سے کنفیوژن سمجھ میں آتی تھی، لیکن چلیں خیر 10 نمبرز تو آپ کو ملے، مائنس ہی صحیح، لیکن ذرا رونق تو لگی پڑی گئی ایسی طرح ویران نہیں گرتے ہیں شہ سوار۔ ابھی آغاز ہے، ابھی سر ابھی گرے نہیں ہیں آپ، ابھی سے گروا رہے ہیں، ابھی بتائیں، ابھی آپ نے ابھی سے ماحول بنا دیا۔ نہیں میں نے کہا وہ پھر اب گھبرانا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے کہ روشنی کی رفتار زیادہ ہوتی ہے یا آواز کی؟ جی روشنی۔ روشنی کی رفتار آواز سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے آپ آسمانی بجلی کی چمک پہلے دیکھ لیتے ہیں اور بادل کی گرج اس کے بعد سنتے ہیں، بیکاز وہ لائٹ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے ٹریول کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اگر کوئی بتا سکے، قومیں آپس میں جنگیں نقشوں میں تبدیلی لانے کے لیے لڑتی ہیں، لیکن غربت کے خلاف لڑی جانے والی جنگ زندگیوں میں تبدیلی لاتی ہے۔ یہ کس نے کہا، یہ بتاتا ہے مجھے؟ بہت بڑی ہنٹ دینے والا ہوں میں آپ کو بھی، اس کے بعد کوئی بھی بتا دے گا جو پہلے بزر بجا دے۔ جنہوں نے کہا ہے ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ کس نے بجایا پہلے؟ یہ بیچ والی، میرے خیال میں بیچ میں ہے نا جی، محمد علی کلے۔ عظیم باکسر محمد علی نے کہا تھا۔ فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ جی جابر بن حیان۔ جابر بن حیان، بالکل ٹھیک۔ یہ کیا کر رہی ہیں دونوں؟ وہ بجا نہیں، ہاں وہ پریس صحیح نہیں ہوا تھا، پریس سے ہی نہیں ہوا، یہ اصل مسئلہ تھا۔ اور اس کے پیچھے میں آپ کو بتاؤں امریکہ بھی تھا اس سازش کے پیچھے، جو پریس نہیں ہوا۔ اب پریس کر کے دیکھ لیں ذرا،
اب وہ ایسے امریکی سازش کو ناکام بناتے ہوئے وسیم بادامی. تالیاں بجائیں میرے لیے اس بات پہ آپ لوگ. چلو نمبر لو اب کچھ. اب یہ نہ وہ سیریس ہو جائے مائنس میں لینا شروع کر دیں کہ چلو کچھ تو لیں نمبر, ایسا بھی نہ. کس نبی کی بینائی یہ آتا ہوگا ان کو. بیٹے کے غم. جی حضرت یعقوب. حضرت یعقوب علیہ السلام. ویل ڈن. اسٹرانگ پارٹی. ٹھیک. اور ٹوٹل ہمارے پاس وقت ہے 15 منٹ. ٹھیک. زمین پر رہنے والے جتنے بھی جاندار ہیں تمام جانداروں کے لیے توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ جی سورج. سورج تمام تر جانداروں کے لیے انرجی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایک سوال میں کر لوں سر پلیز پلیز. پانی زندگی ہے یہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ ابھی تو آپ نے کہا سب سے پہلے. ہم نے سنا آپ نے کہا. یار یہ تو پتا ہونا چاہیے. کوئی ہنٹ شنٹ دینے کا موڈ ہے؟ دے ہاں ہنٹ بھی دے دوں. تینوں کے لیے ایکول ہوگا نا, دے دیں. اچھا ہنٹ دے دوں. اچھا بھائی ان پر ایمان نہ لائیں تو مسلمان نہیں بنتے. ہاں رسول خدا. رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی یہ تو زیادہ ہی نمبر ہو گئے. اچھا شعر اگر مکمل کر سکتے ہیں تو کریں. ابھی میں نے آخری سوال پوچھا تھا جس کا جواب تھا کہ سورج توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس شعر میں بھی سورج آتا ہے. ارے تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ. واہ. تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ. نہیں مکمل کر دوں میرا خیال ہے. تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ. لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. عجیب عجیب. واہ جی واہ. کوئی بتا دیتا ہے کس کا شعر ہے؟ تکا لگانا ہے کسی نے؟ نہیں, احمد فقاس صاحب کا شعر ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟ آج کل اس ملک میں شدید شورش ہے, لاکھوں لوگ جان سے گئے پچھلے کچھ سالوں سے جو وہاں پر ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں. ہیڈ لائنز میں آپ سنتے رہتے ہیں, آپ یہاں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا مزار ہے اس ملک میں. سیریا. میں نے بالکل ہی آسان ہی کر دیا اس کو. سیریا میں ہے. آخری 3 سوال کر لیتے ہیں سیگمنٹ کے 3-4 سوالات. ایک اور شعر اگر مکمل کر سکیں تو کر لیں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. یہ تو بہت ہی آسان ہے, سب نے سنا ہوا ہے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. میں آگے پڑھ رہا ہوں, اگر اس وقت بھی کسی نے مکمل کر دیا کوئی بھی بزر بجا دے میں مان لوں گا. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. ارے سانپ چھپتے بھی نہیں یار, اب تو سانپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. تو بہت ہی آسان سے تھا. آخری سوال اس پہلے سیگمنٹ کا. زندہ پرندوں میں زندہ پرندوں میں سب سے بڑا پرندہ کون سا ہے؟ زندہ پرندوں میں سب سے بڑا پرندہ آسٹرچ. آسٹرچ, شتر مرغ. چلیں جی, پہلا راؤنڈ ہو گیا ہے. فرق ہے لیکن ابھی ابتدا ہے. دوسرا راؤنڈ بڑا سمپل ہے, بس 2 سوالات کرنے ہیں آپ سب سے اور بہت کوئکلی میں نے یہ کام کرنا ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں شروع کے 2 سوالات, اور اب بزرز بھول جائیے, اب نیگیٹو مارکنگ بھول جائیے. جس سے سوال ہے اسی نے جواب دینا ہے. یا 10 نمبر ملیں گے یا کوئی نمبر نہیں ملے گا. وہ کون سا پرندہ ہے جس کی آنکھ اس کے دماغ سے زیادہ بڑی ہوتی ہے؟ جی اب ہنٹس نہیں دے سکتے ہم, اس لیے کہ اب ہم ہنٹ دیں گے تو کسی کو ملے گی کسی کو نہیں ملے گی. اس لیے 5 سیکنڈ ہمارے پاس, وقت کم ہے. 5, چاہیں تو تکا مار دیں. 4. چیل نہیں, ابھی اس کا تذکرہ ہوا تھا. تھینک یو. شتر مرغ. شتر مرغ کی آنکھ جو ہے وہ اس کے دماغ سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. پاکستان کے قومی پرچم میں جو سفید رنگ ہے یہ کل پرچم کا کتنا حصہ ہے, کتنا فیصد حصہ ہے؟ 1/4. یعنی یہ پرسنٹیج میں کتنا ہوا؟ پرسنٹیج میں 25% یا 1/4. پہلا جواب صحیح ہوا ہے, تالیاں تو بجا دیں. اوپننگ سیریمنی کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ سفید حصہ پاکستان کے پرچم میں؟ مائنورٹی. ارے مائک میں بول دو.
माइनॉरिटी माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, एक और बड़ा आसान सवाल आ गया आपके पास। कुरान मजीद की किस सूरे में हाथियों के लश्कर की अबाबीलों के हाथों तबाही का जिक्र हुआ है? सूरह फील। सूरह फील। ठीक। जंग अजीम दोयम वर्ल्ड वॉर 2 बरतानिया और जर्मनी, उस वक्त बरतानिया का वजीर आजम कौन था? चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, बिल्कुल ठीक, क्या बात है। जंग अजीम दोयम बरतानिया जर्मनी, जर्मनी का चांसलर कौन था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। वाह यार, वेल डन। ओए होए होए होए, गेम हो गई है खराब। अब या तो आप दोनों इत्तेहाद कर लें तो मिलके शायद नंबर तो जीत जाएं, इस तरह कर लें। खैर, आखिरी राउंड में हमने बड़े बड़े गेम्स बदलते हुए देखे हैं, और आपको पता है यहाँ तो जब आखिरी 30 मिनट में पूरे पूरे इलेक्शन के नतीजे तब्दील हो जाते हैं तो 30 सेकंड में 1 मिनट, लेकिन वो धांधली से होते हैं, यहाँ धांधली नहीं होगी इंशाल्लाह। 40 सेकंड्स हैं आप सबके पास, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। सही जवाब पे 10 नंबर्स ऐड होंगे, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई बजर नहीं है। अगर जवाब या तो गलत दे दीजिएगा हम आगे बढ़ जाएंगे, या पास कह दीजिएगा तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे, चाहे तो सही जवाब भी दे दीजिएगा तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई उसमें इतराज नहीं है। 40 सेकंड आपके पास, और आपके 40 सेकंड्स का बाकायदा आगाज होता है। कौन सा इस्लामी मुल्क खुश्क मेवा जात के लिए मशहूर है? पाकिस्तान। गलत, अफगानिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती झील कौन सी है? कल्डी झील। मंछर झील। गलत। हजरत लाल शहबाज कलंदर का मजार कहां है? कराची। सेहवन शरीफ। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी सिंध के किस शहर में है? पास। खैरपुर। खुशबू और खुद कलामी किस शायरा के शेरी मजमुए हैं? पास। परवीन शाकिर। निशान हैदर के बाद दूसरा बड़ा कौमी एजाज? पास। हिलाले जुर्रत। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम? पास। हजरत बीबी हाजरा। सिंध का सर सैयद किस आता क्या है? शख्सियत को कहा जाए? आता क्या, पूछेंगे आपसे? गड़बड़ हो गई, कंफ्यूज हुई है, हो जाता है, कोई नहीं, खैर है। कंफ्यूज हुई है ना, कंफ्यूज हुए ना, हाँ कंफ्यूज हुए। होता है, कोई बात नहीं। हम जब प्रेजेंटेशंस देते होते थे, एक आधा वैसा हो गया, एकदम ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं कि वो कभी कभी ट्रांसमिशन भी हो जाता है हमसे ऐसा कि बस वो हो जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम। आप दोनों के दरमियान मुकाबला रह गया है। अगले 40 सेकंड्स हैं आपके, और आपके 40 सेकंड्स का आगाज होता है। सिंध का सर सैयद किस शख्सियत को कहते हैं? पास। हसन अली आफंदी। वो कौन से नबी थे जो मछली के पेट में जिंदा रहे? हजरत यूनुस। बिल्कुल ठीक। कटलरी की सनत के लिए पाकिस्तान का कौन सा शहर मशहूर है? पास। वजीराबाद। और स्पोर्ट्स की अशिया के हवाले से कौन सा शहर मशहूर है? बिल्कुल ठीक। बाबा फरीद शकरगंज का मजार कहां है? पास। पाकपतन। अनारकली का मकबरा पाकिस्तान के किस शहर में है? पास। लाहौर। अल्लाह ने जमीन और आसमानों को कितनी मुद्दत में पैदा किया? 40 दिन। 6 दिन। गलत। मुश्ताक अहमद यूसुफी की वजह शोहरत क्या है? शायरी। मिजाह निगारी। गलत। ज़बीउल्लाह किस नबी का लक़ब था? इस्माइल। बिल्कुल ठीक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आखिरी सालाना इजलास किस शहर में हुआ था? लाहौर। कराची में हुआ था। चलो लास्ट मिनट है, अगले 40 सेकंड आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक यकतरफा मुकाबले के नतीजे में रैपिड फायर राउंड से पहले ही ये मुकाबला जीत लिया है। जबरदस्त। तुम्हारी खैर है। जे डॉट की कार के लिए आपने क्वालिफाई किया है, और हम हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। रनर्स अप के लिए भी इनामात हैं, वो है सुरमा वाला, SG आयरन, करशी जामे शीरी, सूफी ऑयल और हिमानी हर्बल की जानिब से बहुत सारी तालीम। आज के तीनों मेहमानों को रुखसत करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक जबरदस्त वाक़े के साथ, हमारे साथ रहिएगा। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। एक बहुत बड़े गैर मुस्लिम आलिम
ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہے تھے. حضرت بایزید بسطامی جا کر ان میں بیٹھ گئے. کچھ روایت میں واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی منسوب ہے. بہرحال کون بیٹھ گئے؟ حضرت بایزید بسطامی. کون بایزید بسطامی؟ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ مانے جاتے ہیں. آپ کے بارے میں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی کو اولیاء میں وہی رتبہ حاصل ہے جو حضرت جبرائیل کو ملائکہ میں حاصل تھا. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ غیر مسلم عالم تقریر کر رہے تھے کہ حضرت بایزید بسطامی مجمع میں جا کر بیٹھ گئے. ان کے بیٹھتے ہی اس عالم کی زبان بند ہو گئی, چپ لگ گئی. سامعین نے شور کیا, حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا لگتا ہے اس مجمع میں کوئی محمدی آ گیا ہے. اللہ اکبر. مجمع سے آواز آئی, اسے کھڑا کرو, ہم قتل کر دیں گے. کہا نہیں بھائی, قتل نہیں کرنا, بلکہ میں خود آواز لگاتا ہوں. اور اس نے آواز لگائی, جو محمدی ہے کھڑا ہو جائے. بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے. عالم نے کہا کوئی انہیں کچھ نہیں کہے گا, میں ان سے کچھ سوالات کروں گا, اگر انہوں نے درست جوابات دیے ہم ان کی مان لیں گے, اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو یہ ہماری مانیں گے. حضرت بایزید بسطامی نے ایک بڑی ہی ایک سمپل سی ایک شرط رکھی. کہا آپ جتنے مرضی سوال کریں میں جواب دوں گا, لیکن آخر میں جب آپ سارے سوال کر چکے ہیں اس کے بعد آخر میں میرے صرف ایک سوال کا جواب آپ کو بھی دینا ہوگا. معاہدہ طے پا گیا فریقین میں, زمانی معاہدہ. اب عالم نے سوالات کرنا شروع کیے حضرت بایزید بسطامی سے. اب یہ سنیے سوال اور جواب, یہ مکالمہ سنیے. عالم کے سوالات شروع ہوئے. کہا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. فرمایا اللہ ایک ہے, اس کا دوسرا نہیں. کہا وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں. فرمایا دن اور رات, اس کا تیسرا نہیں. کہا وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. فرمایا لوح, قلم, کرسی, تین ہیں چوتھا نہیں. کہا وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو. کہا توریت, زبور, انجیل, قرآن مجید, یہ چار ہیں, ان کا پانچواں نہیں. کہا وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں. فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں, 6 نہیں. کہا وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں. کہا اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں, 7 دن میں نہیں. کہا وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں. کہا میرا رب کہتا ہے میں نے 7 آسمان بنائے ہیں, اس کا کوئی 8واں نہیں. اب حضرت بایزید بسطامی کے جوابات سن کر ایمان میں حرارت پیدا ہو رہی ہے نا؟ اگر ہو رہی ہے تو ایک دفعہ سب مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ, جزاک اللہ. غیر مسلم عالم نے سوالات جاری رکھے. کہا وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں. کہا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے, 9 نے نہیں. کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں. کہا حضرت صالح کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے, ان کا کوئی 10واں نہیں. کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں. فرمایا حج میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے, یہ 10 ہیں, ان کا کوئی 11واں نہیں. کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں. کہا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے, 12 نہیں. کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں. کہا سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں, 13 نہیں. کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں. کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا میں نے 11 ستارے, 1 سورج, 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں, یہ 13 ہیں, 14 نہیں. کہا بتاؤ وہ کیا چیز ہے جسے خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا. کہا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا, لیکن خود ہی سوال کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. کہا وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر خود ہی خرید لیا. کہا مومنین کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا. اب اس عالم نے پوچھا
یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے. کہا میرا رب قرآن میں کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے. کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ کہا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی، جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے تھے. کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مقبور کو لے کر چلی؟ کہا یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اللہ کے نبی کو اپنے اندر 40 دن تک لے کر پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح ہی تو تھی. بس اب کہا وہ 4 بتا دو جو نہ کسی باپ کی پشت سے ہیں نہ کسی ماں کے شکم سے. کہا آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، حوا حضرت حوا بی بی حوا، حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہونے والا دمبا اور حضرت صالح کی اونٹنی. 4 ہیں، نہ کسی باپ کی پشت سے نہ کسی ماں کے شکم سے. اب وہ عالم خاموش ہو گیا. کہا مجھے مزید کچھ نہیں پوچھنا. لیکن حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ آپ کو وعدہ یاد ہے نا، تو آپ نے کچھ نہیں پوچھنا لیکن حسب وعدہ مجھے تو ایک سوال پوچھنا ہے. اور وہ سوال یہ کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ جنت کی کنجی کیا ہے. عالم کو چپ لگ گئی. اب مجمع میں لوگوں نے کہا آپ نے ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، آپ کے پاس ان کے فقط ایک سوال کا جواب نہیں ہے. عالم کہتا ہے جواب ہے، سارا کچھ پتا ہے، لیکن جو اب مجھے آتا بھی ہے جواب، مگر جو اب میں جواب دوں گا تو تم مانو گے نہیں. مجمع سے آواز آئی اگر آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے. مجمع سے آواز آئی آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے. سوال کیا تھا بایزید بستامی نے بتاؤ جنت کی کنجی کیا ہے. مجمع سے آواز آئی آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے. عالم نے کہا اچھا اگر میں کہوں گا اور تم مانو گے تو سنو، جنت کی کنجی محمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ اگر جنت کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو پھر سارے پڑھو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہم سب بھی جھوم کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج بھی بس گفتگو تمام ہوئی، اس کو صرف آج کے دور سے ربط دے کر 2 لمحوں میں بات ختم کر دوں کہ آج بھی ہمیں کسی بایزید بستامی کی ضرورت ہے جو مسائل کا حل علم سے نکالے، تلوار سے نہ نکالے. اگر مسائل، اگر اختلافات کا حل گفتگو سے نکالا جائے تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. آج ہمیں بایزید کی ضرورت ہے، یزید کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ قابل دید لوگ دنیا کے، قابل دید لوگ دنیا کے میں نے اکثر بعید دیکھے ہیں، قابل دید لوگ دنیا کے میں نے اکثر بعید دیکھے ہیں صورت بایزید میں، لیکن صورت بایزید میں لیکن میں نے اکثر یزید دیکھے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں ساما بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو
میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزل یہ شکستہ پا کوئی اور ہے بلغ العلا بکمالہ جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے بلغ العلا بکمالہ میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے حرم چلو کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے بلغ العلا بکمالہ یہ گمان تھا کئی سال سے یہ یقین ہے کئی روز سے یہ یقین ہے کئی روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے بلغ العلا بکمالہ ہے تجھے خبر شہری میری وجہ راحت قلب و جان میری وجہ راحت قلب و جان نہ تیرے سوا کوئی اور تھا نہ تیرے سوا کوئی اور ہے نہ تیرے سوا کوئی اور تھا نہ تیرے سوا کوئی اور ہے میں جو دور عرض حرم سے تھا ہوئی خلد گوش حسین صدا ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیاں کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے
لقب کاٹے نہ کٹت ہے اب رتیاں تورے پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری گاہے بفکر دزدید نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل میں سنور جائیں گے ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں یہ جہاں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلا مدینے چلا مدینے چلا مدینے چلا مدینے چلا مدینے چلا میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے کشو مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے